لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت میں، تو وہ یعنی بت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور صاف انکار کر دیں گے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہاں پر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو جب بندوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو وہاں پر جو لوگ کافر تھے دنیا میں اور جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کو جمع کرنے کا حکم ہوگا. تو فرشتے بتوں کو ان کے جو شکل میں تھے ان کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بتوں کو قوت گویائی دے گا، یعنی بات کرنے کی طاقت دے گا، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے پتھروں، تم کو ان لوگوں نے مجھ کو چھوڑ کر خدا مان کر تمہاری پرستش کی، عبادت کی، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ پتھر بول اٹھیں گے کہ مولا تو ہم کو جمادی مخلوق بنایا، تو نے ہم کو پتھر بنایا اور پتھر کو نہ طاقت دیا ہم کو، نہ بولنے کی، نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی. ہم تو بس تیرے حکم سے پڑے ہوئے تھے زمین پر، ہم نے نہیں معلوم کون اٹھا کے لے گیا، ہم کو کیا کیا. اور یہ جو ہماری عبادت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم. انہیں صاف انکار کر دیں گے اور بولیں گے مولا یہ لوگ تجھ کو چھوڑ کر ہم کو مانتے تھے، ان کو کڑی سزا دے. یعنی وہ دشمن ہو جائیں گے جو ان کی پرستش کرتے تھے دنیا میں. تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو صریح کھلی ہوئی آیتیں ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو حق ہے یہ ہم نہیں مانتے، انہیں اسے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ھذا سحر مبین، تو کھلا جادو ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی آیتیں کافروں کو سنایا کرتے تھے، تو وہ لوگ آیتوں کو سن کر اور اس کے مفہوم کو جان کر اس کو حق جاننے کے بجائے صاف انکار کر کے اس کو کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب یہاں پر جادو کافروں نے کیوں کہا، اس کو جاننا چاہیے. دیکھیے قرآن کریم کی ایک لینگویج، اس زمانے میں جو کافر تھے مکے کے، وہ اپنی عربی لینگویج پر بہت فخر کرتے تھے کہ ان کے سوا سارے خطے میں، سارے عرب ورلڈ میں مکے کے لوگوں کے سوا کوئی اچھی عربی نہیں جانتا اور اچھی وسیع عربی کے ماہر تھے. تو انہوں نے جب قرآن کی آیتوں کو سنا، اور قرآن کی آیتوں میں بڑی جامع قسم کی باتیں بہت شارٹ آیتوں میں جب سنائی جاتی تھی، تو یہ تعجب کرتے تھے کہ اتنا بڑا مضمون چھوٹی چھوٹی آیتوں میں کیسے ہو سکتا ہے، کیا لینگویج ہے اس کی، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے. تو لوگ تعجب کرتے تھے جو عربی دان تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کوئی انسان اس کو بنا کے نہیں لا سکتا، یہ ہونا ہو یہ جادو ہے. اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے، جادو میں ایک اور بات انہوں نے یہ دیکھی کہ یہ قرآن میں ایک قسم کی کشش ہے، جاذبیت ہے، کہ جو کوئی سنتا تھا اس کو بار بار سننے اور اس پر غور کرنے کی اس کو فکر ہوتی تھی. اور کافر حالانکہ
ظاہر میں وہ دشمنی بتاتے تھے اسلام سے، قرآن سے، لیکن جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے تھے تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، لیکن ظاہر میں آ کے وہ حضور سے بھی اور اسلام سے بھی دشمنی کرتے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جو کشش سے، یعنی کافر ہیں، ہم کٹر دشمن ہیں، پھر بھی قرآن کی آیتیں ہم کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کشش کرتی ہیں، تو واقعی اس میں کچھ جادو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر کافی عرب کے کافر مسلمان ہو گئے۔ اور اس میں سب سے بڑا فیمس واقعہ آپ جانتے ہوں گے حضرت عمر فاروق کا، کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر بہن کی زبان سے قرآن کی آیتیں سن کر ایمان لیا۔ تو قرآن میں وہ قسم کی ایک کشش تھی اور اس میں ایک پاور تھا، اس میں ایک اثر تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو کافروں کو پتہ لگا کہ واقعی قرآن میں قسم کا جادو ہے جس واسطے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آج بھی ساری دنیا میں قرآن ہی کی آیتوں پر ریسرچ چل رہا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر کافی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ قرآن کا ایک جواز ہے، قرآن کا ایک پاور ہے جو آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک بھی جاری رہے گا۔ آگے اللہ ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ اور کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود پڑھ لیا ہے، نے آپ نے خود بنا لایا ہے؟ اگر یہ فرمائیے کہ اگر میں یہ خود بنا لایا ہوں تو میں نے اللہ پر بہتان لگایا، جھوٹ بولا، یا اللہ کی طرف سے اپنی بات لگا لی، اللہ کا عذاب، اللہ کا جو غضب ہوگا، اس سے کون سی چیز ہے جو مجھ کو اس سے بچائے گی؟ اب یہاں پر دوسرا الزام کافروں کا یہ تھا کہ نبی جو اپنے آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ واقعی اپنی طرف سے بنا لائے ہیں قرآن، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کسی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر یا چار زانو ہو کر بیٹھ کر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ نہ کسی کے ساتھ انہوں نے تربیت حاصل کی، وہ اور حضور کا لقب کیا تھا؟ امی لقب تھا، یعنی آپ بے پڑھے لکھے تھے، دنیاوی علم کسی سے نہیں لیا۔ اس واسطے بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے محبوب، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب کسی دنیاوی استاد کے انڈر میں آئے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نبی سے زیادہ کسی کا رتبہ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ استاد شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، شاگرد سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی، میرے محبوب، میرے حبیب کسی کے انڈر میں آئے، کسی کے رتبے سے کم ہو جائے، پھر استاد بن جائے۔ اس واسطے اللہ نے خود اپنے حبیب کی تربیت فرمائی، اپنے حبیب کو علم دیا۔ اس واسطے قرآن نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے حبیب۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو جھوٹا الزام دیتے ہیں کہ یہ خود بنا لائیں، یہ بالکل خلاف طبع ہے اور یہ واقعے سے خلاف ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے خود بنا لایا ہے تو گویا کہ میں نے اللہ پر اپنی طرف سے بات بنا رہا ہوں، ان اللہ کی بات کو میں اپنا جھوٹ بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر خدا کسی کو اپنی طرف سے بات جھٹلایا دیکھے یا اس کی آیتوں کو اپنی طرف سے بولتا ہوا دیکھے اور اس کا انکار کرے، تو تم جانتے ہو کہ تمہارے سے پہلی قومیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے اور قوم لوط ہے، جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ تو اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو سمجھتے ہو کہ میں اتنی جرت کر سکتا ہوں، میں اتنی کوئی ہمت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے خلاف ایسی بات کہوں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ کا جب غصہ آتا ہے تو کوئی دنیا کی چیز نہیں بچا سکتی. تو مان لو کہ واقعی بھائی اللہ کی طرف سے حق لایا ہوں، اس کو مان لو. آگے آگے ارشاد ہوتا ہے وَعَالَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آپ نے فرمایا قرآن کے ذریعے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم قرآن کی آیتوں کو میرے سے سن کر کیا کہہ رہے ہو، کیا سن رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو میرے بارے میں اور اللہ کے بارے میں. یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اور تمہارے اور میرے درمیان میں اللہ گواہ کافی ہے. اللہ کافی ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یا مجھے حکم دیا ہے میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا کیونکہ وہ گواہ ہمارے لیے کافی ہے. هو الغفور الرحیم. آخر میں فرمایا ہاں اگر اب تم کو اب بھی ٹائم ہے، اگر تم بات مان لو اور قرآن کو مان لو اور میری رسالت کو مان لو تو بے شک تم اللہ کو پاؤ گے بڑا بخشنے والا. انہیں وہ قرآن تمہارے تمام خطاؤں کو، تمہارے کفر کو، تمہارے شرک کو معاف کر کے تم پر بے حد رحم کر کے تمہیں مومن مسلمان بنا دے گا، اور آخرت میں تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرے گا. آگے ارشاد فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، میرے سے پہلے کئی اور رسول آئے ہیں. جیسے میرے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے کئی رسول آئے ہیں جو انسان کی شکل میں آئے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام لائے، اور انسانوں کو جو بھی لوگ اس زمانے میں تھے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کی عبادت کی طرف ان کو رغبت دی اور تبلیغ کی. اسی طرح میں بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول ہوں، جو میرا مشن ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی مجھے پہنچانے کے لیے حکم دیا ہے وہی تم کو وحی کے ذریعے پہنچا رہا ہوں. اور یاد رکھو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بس جو کچھ بھی مجھ پر وحی آتی ہے وہی بتاتا ہوں. اور یاد رکھو کہ تمہارے اور ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں یہ بات تم کو بتا دوں کہ دیکھو میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ معاملہ آگے کیا ہوگا، یہ غیب کی چیزیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. میں تو وہی اتباع کرتا ہوں، میں تو وہی فالو کرتا ہوں جو کچھ بھی مجھے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہی میں تم کو پہنچاتا ہوں. اور میرا کام تو تم کو ڈرانا ہے آگے آخرت میں عذاب سے، کیونکہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کے لیے عذاب جہنم کا وعدہ ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ. آپ فرما دیجئے کہ اس بات سے بھی تم انکار کرتے ہو کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے اس کو تم انکار کر کے یہ گواہ بنی اسرائیل میں سے جس نے اس قرآن کو حق مانا اور میری رسالت کو مانا اور اسلام میں داخل ہو کر مومن ہو گیا، کیا تم اس کی بات کو بھی ٹھکراتے ہو؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر بنی اسرائیل کا جو ذکر آیا ہے اس کی وضاحت میں اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تھے تو وہاں پر بنی اسرائیل کی قوم کثیر تعداد میں تھی، اور ان میں کافی بنی اسرائیل کے علماء کرام تھے جو بہت پائے کے بزرگ تھے.
ان میں سے ایک عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، اور انہوں نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بول اٹھے، ھذا وجہ لا کذاب، ارے یہ تو ایسا روشن چہرہ ہے، ایسا چمکدار چہرہ ہے، ایسا پیارا خوبصورت چہرہ ہے، یہ واقعی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، اور یہ 3 سوال کے جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں بتائیے کیا سوال؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو وہ بنی اسرائیل کے عالم نے کہا، پہلا سوال، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ نوٹ کر لو، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال، جب جنت میں سب داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ اہل جنت کو سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، شکل اور صورت میں بچہ ماں کی طرف یا باپ کی طرف کیسے، باپ کی طرف یا ماں کی طرف کیسے جاتا ہے؟ 3 سوال کے جواب آپ دیجیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنیے، پہلا سوال کا جواب، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یہ وہ آگ آئے گی جس کی وجہ سے مشرق سے لوگ مغرب کی طرف آ جائیں گے، یعنی وہ آگ مشرق یعنی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف لوگوں کو دھکیل دے گی یا بھاگ کر آ جائیں گے۔ نمبر 2، جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو مچھلی کے جگر کا کھانا دیا جائے گا۔ ابھی دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ مچھلی ہمیں چھوٹی مچھلی نہیں ہوگی، بڑی مچھلی کا جو جگر ہوگا وہ گوشت کی شکل میں، بھنا ہوا گوشت کی شکل میں جنتیوں کو پہلا کھانا دیا جائے گا۔ اب تیسرا سوال کہ بچہ ماں کی طرف یا باپ کی طرف کیسے جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اگر باپ کا پانی ماں کے پانی پر سبقت کر جائے تو بچہ باپ کی طرف جاتا ہے، اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پر سبقت کر جائے تو بچہ ماں کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کہ دیکھو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھو کتنا پیارا تھا کہ آج سائنس کہتی ہے کہ میل کروموزومز ایکس وائی اور فیمیل کروموزوم وائی، جب یہ ایکس وائی اور وائی کا کمبینیشن ہوتا ہے تو بچہ مرد بچہ ہوتا ہے یا بائی کی بچی ہوتی ہے۔ دیٹ مینس باپ کا ایکس کروموزوم ماں کے وائی کروموزوم سے ملتا ہے تو بچہ مرد بچہ پیدا ہوتا ہے، دیٹ از باپ کی طرف جاتا ہے۔ اور جب ماں کا وائی کروموزوم باپ کے وائی کروموزوم سے ملتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے جو ماں کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سائنٹیفک نالج نہیں تھی۔ اس طرح سے آپ نے ایکسپلین کر کے اس سوال کا جواب دیا۔ تو وہ جو عالم آئے تھے، جو یہودی عالم آئے تھے، فوراً بول اٹھے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت بڑے عالم تھے وہ یہودی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور آپ کا نام عبداللہ بن سلام رکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام دین کی بہت خدمت کرے اور دین کی اشاعت میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ سے دین کو بہت تقویت حاصل ہوئی، یاد رکھیں۔ اچھا، اب میں اس رکوع میں جو کچھ آپ نے سنا ہے
اس سے پریزنٹ ٹائم پر ہم کو کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ آج ہم ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پہ بت پرستی کامن ہے، ہر جگہ بت پرستی ہو رہی ہے. تو اس سے ہم کو کیا پتا چلا کہ یہ ایک چیز ہم کو جاننا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کا اور کافر جو اس کو پرستش کرتے ہیں، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو فائنل ڈیسٹینیشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تمہارے تمام کام. تو جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، ان کا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جہنم کی. آج یہ کنفرم ہم کو معلوم ہو گیا. نمبر 2 کہ قرآن میں کافروں کا جو جادو کا جو ان کا ڈائلیکٹ تھا، کتنا عظیم ڈائلیکٹ ہے کہ جادو اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، لیکن جو باطل جادو ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، اس کا اثر چند لوگوں پر ہوتا ہے. لیکن قرآن جادو نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ اس کا اثر 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی جاری ہے، قیامت تک بھی جاری رہے گا. جیسے کہ میں نے بتایا، تمام دنیا میں قرآن کی باتیں پھیل رہی ہیں، قرآن پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر لوگ اس کی باتوں کو سمجھ کر اس میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. واقعی یہ جادو کا ایسا اثر سارے ورلڈ پر نہیں ہو سکتا. یہ واقعی اللہ کا کلام معجزہ ہے جو آج بھی جاری ہے، قیامت تک بھی جاری رہے گا. اور ان کا ایک سوال تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے سے انسان ہے، یہ کیسے غیب کی باتوں کو ہم کو بتائیں گے؟ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ میں بھی پرانے جتنے بھی میرے سے پہلے رسول آتے ان کی طرح میں بھی ایک انسان ہوں، اور جو غیب کی باتیں صرف اللہ کو معلوم. اب یہاں غیب کی جو بات کا جو ذکر آیا ہے، ہم کو ماننا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا غیب کا علم. ہاں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے غیب کے علم سے اطلاع کر دیتا ہے، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے نبیوں کے جو شاگرد ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، ان کے تابعی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے معلوم کرا دیتا ہے غیب کی باتیں. تو آپ جاننا چاہیے کہ سرکار دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام واقعات بتا دی. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، عبداللہ بن سلام کے 3 جو کوشچنز تھے، یہ سب کیسے تھے؟ غیب کی باتیں تھی، یہ تو ہڈن باتیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتا دیے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا، تمام علوم کا بڑا ذخیرہ حضور کے پاس تھا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اس میں نبی انبیاء کرام بھی آتے ہیں، اور ان کے فیض سے یا ان کے وسیلے سے ان کے فالوورز صحابہ کرام ہیں اور اولیاء کرام کو بھی اللہ الہام کے ذریعے چند چیزیں بتا دیتا ہے، ناٹ ابسولوٹ. اب قرآن کی تمام باتوں کو ہمارے لیے ایک جو اس میں پاؤڈر کرنے کی باتیں ہیں، اس پر غور کریں گے تو ہم کو بہت کچھ علم حاصل ہوگا. تو میرے بہنوں، میرے بچوں، میں تم کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کا جواب مجھے واٹس ایپ میں یا میسج میں، وائس میسج میں لکھو. تو اسائنمنٹ لکھ لو. یاسمین پلیز نوٹ ڈاؤن. کیوں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہے؟ اس میں کافر، مشرک اور غیر مسلم کیوں؟ سب کو اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا، کیوں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، اب کافر اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ ان کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور بہت ساری خوشیوں میں ہے. اس کے برعکس، اس کے برخلاف مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، پھر بھی کثرت میں وہ لوگ غریب ہیں، نادار ہیں اور تکلیف میں ہیں. ایسا کیوں؟ نمبر 3،
فرمایا گیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتی طور پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کافر کے گھر پیدا ہو۔ تو اس کے ماں باپ یا اس کے جو آزو کا جو حال ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ یا تو مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ آگے چل کر کافر ہو گیا تو وہ کافر کو پھر اللہ کیسے پوچھے گا، یا اس کا سوال کیسے ہوگا، کیا انصاف ہوگا؟ وہ بولے گا بولا تو مجھے کافر کے گھر پیدا ہوا ہے اس واسطے میں کافر ہو گیا، میرے ماں باپ جو بولے، جو میرے بڑے بولے میں وہ چلا، میرا اس میں کیا رول ہے، یہ کیا صحیح ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ 3 سوالیں ہیں جس کا جواب آپ کو سوچنا پڑے گا، فکر کرو، سوچو، اور اگر چاہے تو آپ مجھے واٹس ایپ میں اس کا جواب میسج میں کرو یا وائس میل میں کرو، اس واسطے کہ یہ سوال مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، اور خاص کر یہ سوالات اکثر ہمارے دماغوں میں، مسلمانوں کے دماغوں میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ قرآن کی ان آیتوں میں ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا کفر ہے، اور کافروں نے اس کو انکار کر کے کافر ہو گئے۔ تو آج نام کے مسلمان بھی قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں انڈائریکٹ۔ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا چند ایکٹرز ہیں جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور بولتے ہیں یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں، اور اس کے سامنے ناچتے گاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا نارتھ انڈیا میں کئی جاہل مسلمان مندروں کو بھی جاتے ہیں، ساؤتھ میں ایپن کوئل کو جاتے ہیں، تروپتی کو جاتے ہیں۔ اور میں جب تروپتی ایک بار گیا تھا تو میں نے سنا وہاں کے چند جاہل مسلمان اپنے گھروں میں تروپتی کی فوٹو رکھے ہیں، اس پر پھول چڑھاتے ہیں، اس پر اودھ بتی رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا جائز ہے؟ اور اسی طرح سانپ کو اس کے خود میں جا کے انڈے بھی اور دودھ ڈالتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ تعجب ہوگا کہ ایسوس پولیس اسٹیشن کے سامنے ایک بڑا پیپل کا جھاڑ ہے، وہ جھاڑ میں ایک سانپ کا عہد ہے، لوگ کہتے ہیں، اور ہر پہلی جمعرات کو لمبی قطار کیوں کھڑ جاتی ہے، اس میں اکثر لوگ مسلمان ہیں، برقعے پہن کر آتے ہیں اور ہاتھ میں انڈے اور دودھ لا کے وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں پر یہ کوئی نیت کر کے اگر انڈے بھی دودھ ڈالے تو اس کی نیت پوری ہوتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کتنی جہالت ہے۔ تو ایسے مسلمان جو کسی کو اللہ کا شریک کرتے ہیں اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، سوائے اللہ کے کسی کی طاقت نہیں، کسی میں طاقت نہیں دینے اور لینے میں، نفع یا نقصان پہنچانے۔ تو جو لوگ کافروں کو فالو کر کے کرتے ہیں سب کام، یہ واقعی یہ مشرکانہ کام ہے، اور ان کا ٹھکانہ مشرکوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا، چاہے وہ نام کے مسلمان بھی ہیں۔ یہ بات ہم کو کلیئر سے معلوم ہونا چاہیے آج کے دور میں۔ اوکے، اچھا، میں نے جو اسائنمنٹ کے لیے جو سوال دیے ہیں ان کو آپ تھوڑا غور کر کے اس کا جواب مجھے پیش کرنا۔ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ واقعی